غریب حسین، میرے غریب حسین، میرے غریب حسین. السماوات والأرضين والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين شفيع المذنبين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين ولعنة الله الدائمة الباقية وعلى أعدائهم وقتلتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعده فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. تمام تر تعریفیں خدا بزرگ کو برتر کی اور مجلس کی اختتامی ہمارا جس طرح روزانہ دعائے سلامتی امام زمان پڑھتے ہیں، سب مل کے دعائے سلامتی. اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام تر تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جس نے اس کائنات کو خلق کیا، مجھے اور آپ کو خلق کیا، اور وہ ہمیں خلق کرنے والا اس کائنات کو پالنے والا بھی ہے. پورے اختیار سے اس کائنات کا نظام دیکھ رہا ہے. قرآن اور وارث قرآن کے عنوان کے تحت اس عشرہ اول کی دوسری مجلس آپ کی سماعتوں کی نظر ہے. قرآن اور وارث قرآن یعنی اللہ کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے ہمیں وارث قرآن آل محمد کی دامن سے متمسک کر دیا، ہمیں حق کی راہ دے دی. ہم جتنا بھی شکر ادا کریں اس نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا. اور جیسے میں نے کل کی مجلس میں کہا تھا کہ پروردگار عالم قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 میں ارشاد فرما رہا ہے: وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد مانگو صبر یعنی روزہ اور صلاۃ یعنی نماز کے ذریعے خدا کی بارگاہ میں مدد مانگو. یہ اس کا ترجمہ ہے. مگر جیسا کہ میں نے کل کہا تھا کہ میں اس کا ایک باطن آج بیان کروں. کیا ہے اس کا باطن؟ ہر آیت کے 70 باطن ہیں، تو اس کا ایک باطن آپ کے سامنے پیش کروں. مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام صلی علی محمد وآل محمد. مولائے متقیان اس آیت کے باطن کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں. بحار الانوار کی روایت ہے. مولا کہتے ہیں اس آیت میں صبر سے مراد رسول خدا ہے اور صلاۃ سے مراد ولایت علی. مولا متقیان کی جملے کہ باطن میں صبر سے مراد رسول خدا ہیں
اور صلات سے مراد ولایت علی ہے. یعنی اب مولا کی بتائی ہوئی اس تفسیر کے تحت اگر ترجمہ کروں، کیونکہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کے بعد آگے کا جملہ کیا ہے؟ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ. نماز بہت سخت ہے مگر ان کے لیے نہیں جن کے دل خشوع میں جھکے ہوئے اللہ کے آگے. تو اگر مولا نے جو تفسیر بتائی ہے، جو باطن اس کا بتایا ہے کہ صبر سے مراد رسول ہے اور صلات سے مراد ولایت علی ہے، تو اگر اب میں ترجمہ کروں جیسا مولا نے تفسیر بیان کی تو یہ ہوگا مدد مانگو محمد سے، علی سے. اور ولایت علی کو ماننا بہت سخت ہے مگر ان کے لیے نہیں جن کے دل اللہ کے آگے جھکے ہوئے. صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. خدا کا شکر بھیجتے ہیں کہ خدا نے ہمیں ولایت علی کے ماننے والوں میں قرار دیا اور انشاءاللہ ہم مولائے متقیان کے ساتھ بہشت میں پہنچیں گے. جیسا کہ میں نے کل کہا تھا کہ روزانہ ایک نماز کا تذکرہ کروں گی. خدا قرآن میں کہہ رہا ہے نماز اور روزے کے ذریعے مدد مانگو. آج جو نماز آپ کے سامنے بیان کروں گی وہ نماز جعفر طیار ہے. اچھا، اس نماز کے ساتھ ہی نام جڑا ہوا ہے جعفر طیار، مولائے متقیان کے بھائی کا. کیوں؟ اس لیے کہ روایتوں میں صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد. چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں جب جناب جعفر طیار حبشہ سے پلٹ کے آئے، جس دن رسول کے پاس پہنچے اسی دن خیبر فتح ہوا تھا. اور رسول کہتے تھے آج میں اتنا خوش ہوں کہ آج خیبر بھی فتح ہو گیا، آج میرا بھائی جعفر طیار پلٹ کے آیا ہے. تو جناب جعفر طیار سے کہتے ہیں کیا تمہیں کوئی انعام نہیں چاہیے؟ کیا تمہیں کوئی تحفہ نہیں چاہیے؟ کہا اللہ کے رسول کیوں نہیں چاہیے؟ تو رسول کہتے ہیں آج میں تم کو ایک نماز عطا کرتا ہوں، اور وہ نماز ایسی ہے کہ اگر کوئی اسے روزانہ پڑھے تو سب سے بہتر ہے دنیا میں تمام چیزوں سے، بہترین ہے، تمام چیزوں سے افضل ہے وہ نماز. اور کہا اگر کوئی 2 دن میں ایک دفعہ پڑھے اور ہر دفعہ 2 دن میں ایک مرتبہ آلٹرنیٹ ڈیز پڑھے تو کہا کہ 2 دن کے درمیان جتنے بھی گناہ ہوں گے وہ اس نماز کے سبب خدا بخش دے گا. کہا اگر کوئی جمعے کے دن پڑھے یا اگر کوئی مہینے میں ایک دفعہ پڑھے یا اگر کوئی سال میں ایک دفعہ پڑھے تو جتنے گناہ درمیان کے ہیں، 1 سال سے دوسرے سال کے درمیان یا 1 مہینے سے دوسرے مہینے کے درمیان میں جتنے بھی گناہ ہیں خدا اس کے سبب بخش دے گا. یعنی اتنی بابرکت نماز ہے. اور چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر اللہم صلی علی محمد وآل محمد. چھٹے امام کہتے ہیں جب ہم آئمہ پر مشکل آتی ہے، عجب جملہ ہے مولا کا، جب ہم آئمہ پہ مشکل آتی ہے تو ہم نماز جعفر طیار کے وسیلے سے خدا سے مدد مانگتے ہیں اور ہماری مشکل برطرف ہو جاتی ہے. تو جو نماز آئمہ کی مشکلات کو دور کر دے تو کیا ہم اماموں کے ماننے والوں کی مشکلات حل نہیں ہوگی؟ مجرب ترین نماز ہے، کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو اس نماز کو پڑھیے اور آخری سجدے میں سر کے جتنا آپ گریا کر سکتے ہیں خدا کے آگے اپنی حاجت پیش کیجئے جاردہ معصومین کے وسیلے سے. اور پھر دیکھیے خدا کیسے مشکلوں کو حل کرتا ہے. 4 رکعت نماز ہے، 2 رکعت کر کے پڑھی جاتی ہے. 2 رکعت پڑھ لی آپ نے، تشہد سلام اور پھر 2 رکعت نماز. اور اس میں ہوتا کیا ہے، جب آپ اللہ اکبر کر کے قیام کے لیے کھڑے ہوئے 15 مرتبہ تسبیحات اربع. پھر جو میں نے اپنے استاد سے سیکھا تھا، جو علماء کہتے ہیں جب حالت بدلے گی آپ 10 مرتبہ پڑھیں گے. آپ کھڑے ہوئے تھے، آپ الحمد پڑھا، سورہ پڑھا، 15 مرتبہ پڑھ لیا آپ نے تسبیحات اربع. اب حالت کیا بدلے گی، رکوع میں گئے 10 مرتبہ تسبیحات اربع. پھر بیٹھے اب سجدے میں جانا ہے 10 مرتبہ تسبیحات اربع. سجدے میں 10 مرتبہ تسبیحات اربع. پھر اٹھے، حالت تبدیل ہوئی 10 مرتبہ. یعنی 4 رکعتوں میں 300 مرتبہ تسبیحات اربع ہو جائیں گی. 2 رکعتوں میں 150 مرتبہ اور پھر 2 رکعتوں میں 300 مرتبہ. جب یہ نماز مکمل ہو جائے کیا ہے تسبیحات اربع؟ اللہ کی حمد و ثنا. سبحان اللہ وہ ہر عیب سے بری ہے، الحمدللہ تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں، لا الہ الا اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ اکبر بزرگ تر ہے. یہ 4 جملے اربع اس لیے کہتے ہیں، 4 جملے ہیں اس کے اندر اور چاروں جملے اللہ کی تعریف کے ہیں. تو جو اس نماز کو ادا کرے وہ یہ نہ سوچے کہ نہیں پتہ نہیں دعا قبول نہیں، یقینی آپ جب اس کو پڑھیں گے تو پروردگار عالم اس نماز جعفر طیار کی برکت سے آپ کی مشکل کو رفع کر دے گا. باز بلند اللہم
اور وارث قرآن. کل میں نے اس کے تحت آپ کے سامنے ایک صفت بیان کی تھی جو قرآن کی ہے وہی آل محمد کی ہے. قرآن کی صفت یہ کہ قرآن جگہ جگہ عظمت اہل بیت بیان کر رہا ہے. مولا کے فضائل کی آیتوں سے قرآن بھرا ہوا ہے. یعنی ہمارے علماء کہتے ہیں 1000 قرآن میں آیتیں آل محمد کی شان میں ہیں. اور دوسرے مکاتب فرقے جو جتنے اور دوسرے فرقے مسلمانوں کے وہ کہتے ہیں 500 آیتیں. لیکن آپ سوچئے قرآن عظمت اہل بیت بیان کر رہا ہے. یہ صفت قرآن ہے نا, خوبی ہے قرآن کی. اور اہل بیت کی خوبی ہے وہ قرآن کی فضیلت بیان کر رہے ہیں. دونوں, قرآن اہل بیت کی فضیلت بیان کر رہا ہے, اہل بیت قرآن کی فضیلت بیان کر رہے ہیں. میں اپنی بات کو روایت سے پیش کروں گی. قرآن کیسے اہل بیت کی فضیلت بیان کر رہا ہے؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 آئے مباہلہ, جب آئے تھے نجران کے عیسائی اور آگے اللہ کے رسول سے بحث کر رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کا تو کوئی باپ تھا ہی نہیں, وہ تو اللہ کے بیٹے ہیں. اور رسول کہہ رہے ہیں اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہوتا, وہ نبی ہے اللہ کے. بحث ہو رہی ہے اور وہ کسی طور سے بات مان ہی نہیں رہے. نجران کے عیسائی ہٹ درمی پر ہیں. تو اللہ نے آیت نازل کی, آیت نمبر 61. کیا ہے آیت نازل کی؟ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. اب یہ نہیں مان رہے نا میرے حبیب, ان کو مباہلے کی دعوت دو. تم اپنے بچوں کو لاؤ, ہم اپنے بچوں کو لاتے ہیں. تم اپنی عورتوں کو لاؤ, ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں. تم اپنے نفسوں کو لاؤ, ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں. ثم نبتہل, پھر ہم مباہلہ کریں گے اور جو جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا. جب یہ آیت آ گئی مباہلے کو تیار ہو گئے. اور ان نجران کے عیسائی جب آ رہے تھے مدینہ تو انہوں نے اپنی قوم میں سلیکٹ کر کے چن کے, جو بہت نیک لوگ ہیں, 70 لوگوں کو نکالا. اور ان میں 4 سردار تھے, 4 بڑے بڑے, بہت بڑا پادری جس کا نام عاقب تھا. اس کے بعد 3 وہ لوگ جو ان کی قوم میں بہت پرومیننٹ تھے, بہت اثر رسوخ رکھتے تھے. وہ سب پہنچے اور کہا کہ اب تو مباہلہ ہو گیا. رسول نے کہا سلمان فارسی سے, سلمان فارسی کل نماز فجر کے بعد فلاں مقام پر صفائی کر دینا اور بچھا دینا فرش, مباہلہ ہوگا. اور روایت یہ کہتی ہے کہ سلمان فارسی نے نماز فجر کے بعد اس جگہ کو صاف کیا, جھاڑو دی اور وہاں ایک لال رنگ کا قالین بچھا دیا. یہ جو آج تک ریڈ کارپٹ ہوتا ہے نا کس تقریب کے لیے, یہ ابتدا ہوئی ہے مباہلہ میں. عیسائیوں کو آج تک یاد ہے کہ ہاں کوئی آئے تھے اس قالین پہ بیٹھے تھے, وہ ریڈ کارپٹ بچھا دیا سلمان فارسی نے اور اوپر ایک چادر ڈال دی. اچھا یہ وقت کیوں, فجر کے بعد کا وقت کیوں؟ اس لیے کہ اگر رات کو بلاتے تو کوئی کسی کو دیکھ نہیں پاتا. ہمارے زمانے کی طرح تو لائٹیں نہیں تھے نا. اور اگر دن کو بلاتے تو فاطمہ زہرا ساتھ ہیں, حجاب بھی ہے مانی کہ ہر ایک کے سامنے فاطمہ زہرا کو. اسی لیے کل میں نے مصائب میں پڑھا ہے, اسی لیے جب امام حسین بی بی فاطمہ صغریٰ کو نہیں لے گئے تھے ساتھ, میری ماں کی شبیہ کی تطہیر نہ ہو. اب جب مقرر ہو گیا اور کہا رسول نے سلمان یہ اعلان کر دینا جتنے بھی لوگ ہیں وہ دور چلے جائیں, اس لیے کہ جب عذاب نازل ہوگا تو کوئی جھوٹا اس میں, کوئی ایسا نہیں ہے جو کہہ سکے میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا سوائے ہم پنجتن کے, تو کہہ دینا سب سے دور ہو جائے. اب سب دور ہو کے بیٹھے ہیں, دیکھ رہے ہیں. آ گئے پنجتن, کس شان سے آئے, جیسی آیت آئی تھی کہہ دو رسول تم اپنے بچوں کو لاؤ. رسول آگے ہیں, آغوش میں حسین ہے, انگلی پکڑے میں امام حسن مجتبیٰ. تم اپنی عورتوں کو لاؤ, ونساءنا ونساءکم, پیچھے فاطمہ زہرا ہے. قدم رسالت کے پیچھے قدم عصمت ہے, اور قدم عصمت کے پیچھے قدم امامت ہے. تم اپنے نفسوں کو لاؤ, ہم اپنے نفسوں کو لائیں گے, تو پیچھے مولا کائنات. اچھا کہا تو اللہ نے بچوں کو, عورتوں کو, نفسوں کو جمع کی بات ہو, جتنے چاہے لاؤ, مگر سب ایک ایک. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی اس منزل پہ تھا ہی نہیں, اتنا سچا کوئی نہیں تھا کہ کوئی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے تو عذاب نازل ہو جائے. اب جب عیسائی آئے اور دیکھا پنجتن بیٹھے, دور سے آنے والے نے کہہ دیا خبردار ان سے مباہلہ نہ کرنا ورنہ عیسائیت مٹ جائے گی, عیسائیت مسخ ہو جائے گی اور ہم سب کی نسل مٹ جائے گی, ان سے مباہلہ نہ کرنا. جاؤ رسول سے کہہ دو ہم جزیہ دینے کو تیار ہیں. میرا دل چاہتا ہے, یہ جملہ پڑھتی ہوں نا تو خوشی کا احساس بھی ہوتا ہے, اتنے سچے ہیں پنجتن, کچھ کہنا نہیں پڑا, چہرے دیکھ کے وہ پہچان گئے یہ سچے ہیں. اور پھر میں سوچتی ہوں جب جناب سیدہ خطبہ فدق دینے دربار میں آئی ہیں تو شہزادی نے ایک جملہ, ایک جلے ہوئے دل کا جملہ ہے, کیا کہا تھا؟ میں فاطمہ بنت محمد ہوں, میں جھوٹ نہیں بولتی,
وہ عیسائی تھے, کہنا نہیں پڑا, شکل دیکھ کے پہچان گیا کہ انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے گا, کچھ نہیں کہنا پڑا. اور یہ مسلمان تھے. جناب سیدہ خطبہ دے رہے ہیں, ان کو کہنا پڑا میں فاطمہ بنت محمد ہوں, میں جھوٹ نہیں بولتی. تو قرآن مدح اہل بیت بیان کر رہا ہے, قرآن پہچانو سچے کون ہے, اور آل محمد ہی بتا رہے ہیں قرآن کی عظمت کیا ہے. ایک مرتبہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام, اللهم صل على محمد وآل محمد. امام حسین نے اپنے ایک بچے کو ایک قاری قرآن عبد الرحمن سلمہ اس کے پاس مدینے میں بٹھایا کہ میرے بچے کو قرآن پڑھنا سکھائے. جب اس استاد نے امام الحسین کے بیٹے کو سورہ الحمد سکھا دی اور بیٹی نے آ کے بابا کو سنائی, بابا مجھے الحمد یاد ہو گئی ہے. مولا حسین اتنا خوش ہوئے کہ 1000 دینار, 1000 جوڑے اور جواہرات سے اس کا منہ بھر دیا استاد کا. تو لوگوں نے بڑا اعتراض کیا, ایک سورہ یاد کرا دیا تو مولا اتنا دے رہے ہیں. مولا کہتے ہیں جو میں دے رہا ہوں نا اس فانی دنیا کا ہے, ختم ہو جائے گا, مگر جو اس نے میرے بچے کو دیا وہ ہمیشہ ساتھ رہے گا. قرآن وہ ہے کہ ہمیشہ اس کے ساتھ ہے. قرآن کی مقابلے عظمت کو پہچانو, جو میں نے دیا ہے بخشش میں کچھ بھی نہیں ہے. تو اہل بیت ہیں جو قرآن کی عظمتوں کو بتا رہے ہیں. ہم سیکھیں کہ ہم اپنے بچوں کو گھر میں خود قرآن پڑھائیں, اور یہ سیکھیں جو ہم سکھا رہے ہیں اس کا اجر ہمیں کتنا ملے گا. ہمیں اپنے بچوں کو تعلیم و تربیت کے لیے قرآن کی تعلیم خود دینی چاہیے. خود پڑھیں گے قرآن, ہم ہی ثواب کیوں نہ حاصل کریں. تو اہل بیت یہ بتاتے ہیں کہ عظمت قرآن کی, اور اسی لیے شب عاشور مولا حسین نے جو ایک رات مانگی تھی تلاوت قرآن, نماز, استغفار کے لیے. لشکر یزید والے جب قریب سے گزرتے تو کہتے تھے امام حسین کے خیموں سے جیسے مکھیاں بناتی ہیں نا, اس طرح سارے شہداء قرآن پڑھ رہے ہیں, اور جب سب مل کے قرآن پڑھتے تو ایسی آوازیں آ رہی ہیں جیسے مکھیاں بنا رہی ہوں, اور مولا تلاوت قرآن کر رہے ہیں. یعنی اتنا عشق ہے امام کو قرآن سے. تو جو قرآن کی صفت ہے وہی صفت اہل بیت کی ہے, کہ قرآن عظمت اہل بیت بتا رہا ہے اور اہل بیت عظمت قرآن بتا رہے ہیں. اور اس ذیل میں ہم قرآن کے ذیل میں ہم کل سے گفتگو کر رہے ہیں آیت الکرسی پر. آیت الکرسی کیا ہے؟ جناب رسول ختم مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ اللهم صل على محمد وآل محمد. رسول اسلام کہتے ہیں ہر چیز کا ایک سردار ہوتا ہے, اور قرآن کا سردار آیت الکرسی ہے. سید القرآن ہے آیت الکرسی. اور رسول کہتے ہیں جب اللہ نے آیت الکرسی نازل کرنے لگا تو ملائکہ نے عرش سے چمٹ گئے. کہا بار اللہ, تو آیت الکرسی کہتی ہے کہ بار اللہ تو مجھے وہاں بھیج رہا ہے جہاں گناہ گار ہیں, تو مجھے یہاں سے جدا کر رہا ہے. تو اللہ کہتا ہے مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم ہے, جو شخص بھی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا. یقین مانی میں جب اشیاء تیار کر رہی تھی اور آیت الکرسی کے فضائل سے متعلق جو کتابیں میرے پاس تھیں, جب میں نے ان کو جمع کی, یقین مانی اتنی فضائل ہیں. اگر ہم نماز کے فوراً بعد آیت الکرسی پڑھیں, اتنے فضائل ہیں. یعنی کہتے ہیں جو نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہے سوائے موت کے. اس سے بڑی کیا تو رسول کہتے ہیں جو نماز کے بعد, اللہ نے کہا مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے جو نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا میں اب دن بھر میں 70 مرتبہ اس پہ نظر رحمت ڈالوں گا, اور اس کی 70 حاجتوں کو قبول کروں گا, اور سب سے کم تر حاجت یہ ہوگی اس کی مغفرت کر دوں گا, اس کو ہر دشمن سے محفوظ رکھوں گا, اور یہی آیت الکرسی اس کو بہشت میں لے جائے گی. تو اتنا اجر و ثواب کہ اللہ 70 مرتبہ نظر رحمت ڈالے, اللہ ہمیں دشمنوں سے محفوظ کر دے, اور رب ذوالجلال ہماری حاجتوں کو قبول کرے. پروردگار اس فرش عزا کے صدقے میں ہم سب کو پابند بنا دے کہ ہم سب نماز کے بعد آیت الکرسی کبھی نہ بھولیں. مطلب آواز بلند صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. کل کی مجلس تک ہم پہنچے تھے, آیت الکرسی کا ہم نے ایک جملہ سمجھنے کی کوشش کی, وہ کیا؟ اللہ لا الہ الا ہوا. آیت الکرسی کا پہلا پیغام ہے اپنے عقیدوں کو محفوظ کرو, اپنے عقیدوں کی معرفت حاصل کرو. آج دوسرا پیغام, اب آیت الکرسی میں آگے خدا کی صفات بیان کی جا رہی ہیں.
الحی القیوم. حی اللہ زندہ ہے اور ایسے زندہ ہے کہ سب کی زندگیاں اس سے وابستہ ہیں. سورہ فرقان میں آیت نمبر 58 رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے توکلت علی الحی الذی لا یموت. خدا وہ ہے کہ جس کے لیے موت نہیں ہے, ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اسی خدا پہ بھروسہ کرو جو تم سے پہلے بھی تھا, تمہارے بعد بھی رہے گا, جس کو موت نہیں ہے, اس خدا پہ بھروسہ کرو. تو حی اللہ کی صفت ہے, قیوم اللہ قائم ہے, اور اس قائم سے پوری کائنات قائم ہے. اللہ کا قائم رہنا مختلف ہے. کیا قائم ہے؟ اس پوری کائنات کو سنبھالا ہوا ہے خدا نے. سورج نکلتا ہے, ڈوبتا ہے, چاند نکلتا ہے, ہوائیں چلتی ہیں, موسم تبدیل ہوتے ہیں, اس پوری کائنات کو کون سنبھالے ہوئے ہے؟ رب ذوالجلال. اور قرآن میں قیوم کا لفظ 3 دفعہ آیا ہے, اور تینوں دفعہ قرآن میں لفظ حی کے ساتھ آیا, حی القیوم. اور یہ لفظ جو اللہ کے 2 اسم ہے نا, حی اور قیوم, اتنے بابرکت ہیں. جب جنگ بدر ہو رہی تھی تو جنگ بدر میں آپ کو پتا مسلمانوں کی پہلی جنگ تھی. مسلمانوں کی تعداد 313 اور ہزاروں کا لشکر آ رہا تھا. مکے سے کفار آئے تھے, ہم مسلمانوں کو مٹا دیں گے. تو کہتے ہیں جنگ بدر کی رات رسول سجدے میں بار بار یہی کہتے تھے یا حیو یا قیوم, یا حیو یا قیوم. اور خدا نے کیسی فتح دی کہ ملائکہ آئے مدد کرنے کو. تو یہ علماء کہتے ہیں, میں نے خود ایک عالم سے سنا کہ اگر آپ اپنی کسی بھی حاجت کے لیے 174 ٹائمز 174 مرتبہ یا حیو یا قیوم پڑھیں گے, پروردگار عالم آپ کی اس حاجت کو قبول کر لے گا. یعنی آیت الکرسی میں اب خدا کی صفات بیان کی جا رہی ہیں, حیو یا قیوم. اچھا پھر آگے خدا کیا کہتا ہے؟ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. یہ وہ خدا ہے جسے نہ اونگ آتی ہے, تاخذہ جسے نہ اونگ آتی ہے, ولا نوم اور نہ ہی نیند آتی ہے. اچھا میں سوچتی رہی, اللہ نے اگر تم فقط یہ کہہ دیتا کہ اللہ کو نیند نہیں آتی, بات مکمل تھی. مگر اللہ نے کہا نہیں, نہ مجھے اونگ آتی ہے نہ مجھے نیند آتی ہے. اچھا یہ آیت نازل کب ہوئی تھی؟ یہ آیت نازل جب ہوئی تھی جب حضرت موسیٰ کی قوم نے موسیٰ سے سوال کیا, موسیٰ اللہ کو نیند آتی ہے؟ اور جناب موسیٰ نے یہی سوال اللہ سے کہہ دیا. اللہ میری قوم پوچھتی ہے کہ تجھے نیند آتی ہے؟ تو پروردگار نے کہا موسیٰ 2 شیشے لو ہاتھ میں, چوکور اسکوائر شیشے لو, ایک کے ساتھ میں ایک کے ساتھ میں, اور لے کے بیٹھے رہو رات بھر. اور دیکھو خبردار دونوں آپس میں ٹکرانے نہ پائیں. اب خدا کا حکم تھا, موسیٰ نے شیشے لیے اور بیٹھ کے ہاتھ میں لے کے, ایک بار کی اونگ آ گئی, اونگ آئی, شیشے ٹکرائے اور ٹوٹ گئے. جب شیشے ٹوٹے رب ذوالجلال نے کہا موسیٰ تم حفاظت نہ کر سکے, شیشے ٹوٹ گئے, اگر میں سو جاؤں گا تو اس کائنات کی حفاظت کون کرے گا؟ صلوات دیں یعنی اللہ کو جو زندہ ہے, قائم ہے, نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ اسے نیند آتی ہے. اللہ کی ایسی صفت ہے. اور خدا جسے چاہے, ہم انسان ایک تو بہت کمزور ہیں, ہم انسان یعنی ہمارے ارادے جلدی جلدی بدلتے ہیں. ہم جو سوچ رہے ہیں وہ صحیح ہے, ہم جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے, ہم کسی کو سمجھ رہے ہیں کہ مر جائے گا تو مر جائے گا. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. ایک چھوٹی سی روایت سنیے. صدر الحکمہ ابو علی سینا اپنے مطب پہ بیٹھے تھے, کچھ لوگ آئے ایک مریض کو لے کے, کہا اس کا علاج کرو. جب ابو علی سینا نے دیکھا اس کا اسٹمک, اس کا لیور, اس کا کڈنی سب ختم ہو چکا ہے. کہا اس کا میدا, جگر, گردے سب ختم ہو چکے ہیں اور یہ چند لمحوں میں مر جائے گا. اب جو لانے والے تھے اس سے بہت محبت کرتے تھے, عزیز رشتہ دار تھے. کہا پھر آپ اگر یہ مر جائے گا, آپ کے پاس علاج نہیں ہے, کہا میں دوا کیا دوں, یہ چند لمحوں کا مہمان ہے. کہا اگر آپ کے پاس علاج نہیں تو مطلب کیوں کھول کے بیٹھے ہیں, بند کر دیجیے مطلب. سب لوگ تھے. ایک نے کہا آپ کم سے کم دوا تو دیں, شفا دینا اللہ کا کام ہے. کہا میں دیکھ رہا ہوں یہ شخص نہیں بچ سکتا. کہا آپ دوا تو لکھ دینا, شفا دینا تو اللہ کا. آپ کے زد چوکے بولی سینا نے کہا جاؤ اسے برسیم کیسے کہتے ہیں, چارہ ہوتا ہے جو سردی میں اگتا ہے, جانوروں کو کھلاتے ہیں, جاؤ جا کے اسے برسیم کھلاؤ. اس چارے کا نام لیا. اچھا وہ لوگ چلے گئے. اب جب گئے چند دنوں کے بعد وہ لوگ پھر آئے, مریض ساتھ نہیں تھا, پھر آئے. اب دودھ بھی ہے, پنیر بھی ہے, جانور بھی لیے ہوئے ہیں اور مٹھائی بھی لیے ہوئے. کیوں ڈاکٹر صاحب, ہم حکیم صاحب آپ کا شکریہ ادا کرنا ہے, آپ نے ایسی دوا دی کہ برسیم چارہ کھلایا وہ شفایاب ہو گیا. صلوات پڑھی.
والا ہے, وہ تنکے میں جان ڈالنے والا ہے. اسے طبیب کہہ دے کہ نہیں بچے گا, مگر خدا زندہ رکھنا چاہے کیونکہ وہ حی ہے, زندہ رکھنے والا ہے. اچھا اب اس آیت سے جو میں نے آج پڑھی, الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ کہ قرآن قیامت تک کے لیے, قرآن کی ہر آیت انسان کو سبق دینے کے لیے, قیامت تک کے لیے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں پتہ ہی چلتا ہے خدا حی ہے, زندہ ہے, وہ ہماری دنیا کی زندگی کا بھی مالک ہے اور آخرت کی زندگی کا بھی مالک ہے. ہم لوگ دنیا میں اتنے غافل ہو جاتے ہیں, ہم فقط دنیا دنیا دنیا, یہ مل جائے وہ مل جائے, آخرت کا ہمیں خیال ہی نہیں آتا. اور امام حسن عسکری علیہ السلام امام حسن عسکری سلام شاہ فرماتے ہیں تمہاری اصل زندگی مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے. اللہ اکبر, کہا تمہاری اصل زندگی مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے. اور کیسے جو مولانا ایک نہج البلاغہ میں تعریف کی, مولا کہتے ہیں جب تم ماں کے پیٹ میں تھے, بچہ پیدا ہوتا ہے, رو رہا ہوتا ہے کیونکہ ماں کا شکم اس سے چھن رہا ہے, مگر جب دنیا میں آ گیا, اب اگر کوئی شخص سے کہے سمجھدار ہو گیا, بڑا ہو گیا, کہ اب تم ماں کے پیٹ میں جاؤ, جانا پسند کرے گا؟ وہ تاریک چھوٹا سا گھر, یہ بڑی خوبصورت دنیا کا. اسی طرح جب عالم برزخ میں پہنچیں گے اور کوئی کہے گا پلٹ کے دنیا جاؤ, وہ عالم برزخ اتنا بڑا ہے, اتنا بڑا ہے کہ وہ دنیا میں آنا پسند نہیں کرے گا. ہم جس جگہ پر ہیں اسی جگہ مقید ہو گئے, بس اسی کو کل کائنات سمجھتے ہیں. اور امام حسن عسکری کہہ رہے ہیں نہیں, تمہاری اصل زندگی موت کے بعد شروع ہوتی ہے. میں تو کہتی ہوں اصل زندگی اس لیے یہاں ہماری آنکھیں مولا کو ڈھونڈ رہی ہیں, اور وہاں ہم مولا کی حکمرانی دیکھیں گے. برزخ باز تو اب جب خدا کو اونگ نہیں آ رہی, نیند نہیں آ رہی, تو کیا کر رہا ہے؟ وہ ہم سب کے اعمال کو کلوزلی مانیٹر کر رہا ہے, دیکھ رہا ہے. ہم جو کچھ کر رہے ہیں, جو کچھ سوچ رہے ہیں, ہمارے دلوں کے خیالات سے باخبر ہے وہ خدا. تو ہمیں کتنا الرٹ رہنا چاہیے. جب ہمارا خدا ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہم کوئی بھی عمل کرتے ہوئے سوچیں کہ ہمیں غافل نہیں ہونا چاہیے. جتنی بھی سانسیں ملی ہیں زندگی کی, اس لمحہ سوچیں ہم کیا نیکی کر سکتے ہیں جو ہم وہاں پہ اجر پائیں. کیونکہ جنت میں جا کے بھی کچھ مومنین پچھتا رہے ہوں گے. کیوں پچھتا رہے ہوں گے؟ یہ تو ہمارے ہی ساتھ تھا, یہ ہر وقت مولا کے ساتھ ہے. ہمیں مہینے میں ایک دفعہ یا سال میں ایک دفعہ مولا کی زیارت کی, مولا سے ملاقات کی اجازت. کیوں؟ کہا اس نے جو کچھ برداشت کیا, اس نے جتنی نیکیاں کی, وہ تمہارے دامن میں نہیں ہے. اسی دنیا کی نیکیوں پہ جنت کے مراتب ملیں گے. تو جب اللہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, جب اسے اونگ نہیں آتی, نیند نہیں آتی, تو ہمیں غافل نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اپنی ہر سانس کا جواب دینا ہے. اور جب ہم غافل ہوتے ہیں تو ایسے غافل ہوتے ہیں کہ نہ صرف خدا, وقت کے امام حضرت حجت امام زمانہ علیہ السلام, امام زمانہ ہم سب کے اعمال دیکھ رہے ہیں. اور یہ ہم شیعوں کا عقیدہ قرآن سے ہے. قرآن پاک میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 105, 105 آیت کا نمبر, اور خدا کہتا ہے وَقُلِ اعْمَلُوا, جو چاہے عمل کرو. وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ, تم جو چاہے عمل کرو, تمہارے ہر عمل کو اللہ دیکھ رہا ہے, رسول دیکھ رہے ہیں, اور کچھ مومنین دیکھ رہے ہیں. وہ کچھ مومنین کون ہیں؟ ہمارے آپ کے آئمہ. اور امام زمانہ خود اپنی توقیع مبارک میں, توقیع جو تحریر امام لکھتے ہیں اس کو توقیع کہتے ہیں. امام نے شیخ مفید کو ایک تحریر لکھ کے دی, تو کیا کہا تھا؟ ہماری شیعوں سے کہہ دو ہم ان کی سرپرستی سے, ان کی دیکھ بھال سے کبھی غافل نہیں ہوتے, ہم ان کو کبھی فراموش نہیں کرتے. اگر ہم ایسا کر دیتے تو دشمن انہیں ختم کر ڈالتے. قرآن کے جملے کیا ہیں؟ ہم تمہاری سرپرستی سے, امام ہیں ہمارے, ہم تنہا نہیں ہیں, ہمارا سرپرست موجود ہے, ہم ان کی سرپرستی سے, ان کی دیکھ بھال سے ہم کبھی غافل نہیں ہوتے. تو ہمارے اعمال امام دیکھ رہے ہیں, ہمارے اعمال خدا دیکھ رہا ہے, مگر ہم نہ بولتے ہوئے محتاط ہیں, نہ عمل کرتے ہوئے محتاط ہیں. نیکی کرتے بھی ہیں, جب تک 10 لوگوں کو نہ بتا دیں تسلی نہیں ہوتی, پتہ کیسے لے گا ہم نے نیکی کی. ہم غافل ہیں. کیوں کہ ہم غافل ہیں, ہم اس دنیا میں محصور ہو کے رہ گئے ہیں. اور جب غافل ہو جائیں, جہاں نہیں بولنا وہاں بولتے ہیں, اور جہاں بولنا ہے وہاں نہیں بولتے.
کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہمارا کوئی دوست، ہمارا کوئی رشتہ دار، ہمارا کوئی جاننے والا کوئی غلط کام کر رہا ہے، اور شاید ہم بولیں گے تو پھر وہ متوجہ ہو جائے گا، شاید اپنے عمل کو بدل دے، مگر ہم نہیں بولتے. کیوں؟ اپنے تعلقات کیوں خراب کریں؟ وہ اپنی خبر میں جائے گا، ہم اپنی خبر میں جائیں گے. یہ ہوتا ہے نا. مگر فروغ دین میں کیا ہے؟ امر بالمعروف نہیں ہے نہیں ممکن. جہاں بولنا بھی چاہیے وہاں نہیں بولتے. خدا چاہتا ہے کہ ہم بولیں تاکہ امر بالمعروف ہو جائے، وہ نیکی کی طرف آ جائے. اور روایتوں میں ہے، آخری مجلس کی روایتوں میں ہے، جو میں نے عالم سے یہ سنا تھا، آقا لواسانی تنزانیہ کے عالم تھے. ان کے والد نجف کے علماء میں تھے. جب ان کے والد کا انتقال ہو گیا تو ان کے مجتہد دوست نے ان کو خواب میں دیکھا. بہت اچھے حال، بہت اچھا محل ملا ہوا ہے، اللہ نے آسائش دی ہے، برزخی جنت میں. تو ایک مرتبہ کہا کسی چیز کی خواہش ہے کاش میں کر لیتا. کہا ہاں. کہا کیا خواہش ہے تمہیں؟ اب تو تم کو سب کچھ دے دیا مولا نے، برزخی جنت پہ ہو. کہا نہیں، جب میں تبلیغ دین کرتا تھا کاش کسی نے میری مخالفت کی ہوتی، میں نے کچھ اذیت سہی ہوتی. کہا یہ کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا جو تبلیغ دین میں اذیت سہتا ہے، بری باتیں سنتا ہے، لوگوں کی باتوں جھڑکیاں سنتا ہے، اس کو یہاں پہ اتنا ہی اجر ملتا ہے. اگر ہم یہاں پہ اللہ کے لیے کسی کی بات سن لیں گے مگر اس تک اللہ کا پیغام پہنچا دیں گے تو یقین مانیے اس کو برزخ میں اجر ملتا ہے. بس اللہ کرے اس آیت الکرسی کو ہم جب پڑھیں، یہ سمجھ کے پڑھیں، اس معرفت سے پڑھیں کہ وہ خدا دیکھ رہا ہے، اپنے ہر جملے کا حساب دینا ہے، اپنے ہر عمل کا حساب دینا ہے. اور بس امام زمانہ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں، مولا ہم کبھی غافل نہ ہوں. مولا آپ ہماری سرپرست ہیں، اس طرح ہماری حقیقی آنکھیں، بصیرت کی آنکھیں کھول دیجئے مولا کہ کبھی بھی ہم اس دنیا کے نغے میں نہ آئیں، کبھی اس دنیا میں ہم محو نہ ہو جائیں. اور امام زمانہ کی بارگاہ میں آج ہم جمع ہوئے ہیں تاکہ مولا حسین کا پرسہ دے سکیں. 2 محرم ہے ستاروں، عجب تاریخ ہے. 2 محرم کو امام حسین کربلا کی زمین پر پہنچ گئے. جب مولا کربلا کی زمین پر پہنچے تو مولا کی سواری نے راستہ روک دیا، چل نہیں رہی سواری. میں سوچتی ہوں مولا حسین آپ کی سواری تو آپ کے اشاروں کو سمجھتی ہوگی، سواری آگے کیوں نہیں بڑھ رہی؟ مولا نے کہا عباس دوسری سواری لاؤ. مولا عباس دوسری سواری لائے، امام حسین بیٹھے، سواری آگے نہیں بڑھ رہی. یہاں تک کہ روایت میں 7 جانور بدلے گئے، سواریاں 7 بدلی گئیں مگر سواری آگے نہیں بڑھ رہی، رک گئی. مولا بتانا چاہتے دنیا کو ہمیں گھیر کے نہیں لایا گیا، ہم پہچان کر رکے ہیں. مولا کہتے ہیں عباس قریب کی جو آبادی ہے یہاں سے کسی کو بلا لاؤ، پوچھیں زمین کا نام کیا ہے. مولا عباس کسی کو بلا کے لائے. امام حسین نے پوچھا اس زمین کا نام کیا ہے؟ آنے والے نے کہا اس کو شط الفرات کہتے ہیں. کہا اس کا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا اس کو غازریہ کہتے ہیں. کہا اس کا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا اس کو ماریا کہتے ہیں. مولا کو جاننا چاہ رہے تھے. کہا اس کا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا اسے ارض کرب و بلا کہتے ہیں. یہ کرب کی زمین ہے، یہ بلا کی زمین ہے. بس مولا نے جیسے ہی کرب و بلا سنا کہا عباس خیمے لگا دو، عباس جانوروں کو روک دو، خیمے لگا دو. مولا عباس خیمے لگانے لگے اور امام حسین اپنی سواری کے جانور سے اتر کے کربلا کے صحرا میں چلنے لگے. اور مولا خود سے کلام کرتے ہیں، ایسا لگتا تھا جیسے مولا حسین اپنا مرثیہ پڑھ رہے ہیں. مولا حسین کہتے ہیں یہی تو وہ زمین ہے جہاں ہمارے بچے ذبح کیے جائیں گے، یہی تو وہ زمین ہے جہاں میری بہنوں کے سر سے چادر چھینی جائے گی، اسی زمین پر میری بہنوں کو قیدی بنایا جائے گا. مولا یہ مصائب پڑھ رہے تھے کہ عباس رمدار سے کہتے ہیں عباس قریب میں جو آبادی ہے اس قبیلے کے سردار کو بلا لاؤ. مولا عباس قبیلے کے سردار کو بلانے گئے. بی بی فضہ آ گئی. بی بی فضہ کہتی ہے مولا حسین آپ کو آپ کی بہن نے یاد کیا ہے. مولا حسین بی بی زینب کبریٰ کے خیمے میں آئے. کہا بہن کیا بات ہے؟ کہا بھیا یہ کون سی زمین ہے؟ جب سے اس زمین پہ رکے ہیں مجھے ایک بی بی کے رونے کی آواز آتی ہے، اور بھیا وہ آواز جانی پہچانی ہے. مولا حسین نے سر جھکا لیا. کہا زینب تم نے پہچانا نہیں، یہ میری ماں فاطمہ زہرا ہے. ہماری ماں رو رہی ہے ہمارے مصائب میں. مولا عباس آگے
کے کہتے ہیں مولا قبیلے کا سردار آ گیا. مولا حسین قبیلے کے سردار کے پاس آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں میں یہ زمین خریدنا چاہتا ہوں. قبیلے کا سردار کہتا مولا یہ زمین نہ خریدیے, اس زمین سے جو بھی نبی گزرا, جو بھی اللہ کا ولی گزرا, اس کا خون بہا ہے, یہ دکھ درد کرب کی زمین ہے, آپ کا جب تک دل چاہے رہیے مگر زمین نہ خریدے. مولا حسین کہتے ہیں مجھے تو قیامت تک یہی رہنا ہے, میں یہ زمین خریدنا چاہتا ہوں مگر 2 شرطوں کے ساتھ. وہ کہتا ہے آپ کی کیا شرط ہے؟ کہ میری پہلی شرط یہ ہے اس زمین پہ ہمیں قتل کر دیا جائے گا, ہمارے لاشیں پڑے ہوں گے, کوئی ہمیں دفنانے والا نہ ہوگا, تم لوگ آنا آگے ہمارے لاشوں کو دفنا دینا. میں کہوں گی ابو تراب کا بیٹا اتنا غریب ہو گیا, زمین میں دفن ہونے کا محتاج ہے. مولا کہتے اپنی عورتوں کو بلا دو. قبیلے کے سردار نے اپنی عورتوں کو بلایا. مولا حسین کہتے ہیں میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں, میں فاطمہ زہرا کا لال ہوں, اور تم سے گزارش کرتا ہوں اگر تمہارے شوہر یزید کے لشکر کے خوف سے نہ نکلے تو قطب پانی بھرنے کے بہانے آنا, ارے ہماری لاشوں کو دفن کر دینا. عورتوں سے مولا کہتے جاؤ اپنے بچوں کو بھیج دو. عورتیں بچوں کو بھیجتی ہیں. جب بچے آتے ہیں مولا حسین کہتے میں علی اصغر کا بابا ہوں, میں سکینہ کا بابا ہوں, اگر تمہارے ماں باپ ہمارے لاشوں کو دفن نہ کرے تو کھیلتے کھیلتے آنا, ایک ایک مٹھی خاک ڈال دینا, ہمارے لاشوں پہ ایک ایک مٹھی خاک ڈال دینا. عزادارو پھر مولا کہتے ہیں اس قبیلے کے سردار سے میری ایک شرط اور ہے. کہ آپ کی دوسری شرط کیا ہے؟ کہ جب ہمیں دفنا دیا جائے گا نا ہماری قبروں پہ ہمارے زائر آئیں گے. مولا آپ 2 بار ہم کو کربلا پہنچے اور آپ نے اسی وقت ہم کو یاد کیا ہے. مولا کہتے ہیں میرے زائر آئیں گے, ان کا خیال رکھنا, 3 دن مہمان رکھنا. اور میں کہوں کہ مولا اپنے زائروں کے لیے وصیت کیوں کر رہے ہیں؟ مولا کہیں گے مجھے بھی مہمان بلایا گیا تھا مگر تہے دیکھ کر دیا, میں نہیں چاہتا میرا کوئی زائر تکلیف اٹھائے. مولا کربلا کے دروازے بند ہیں, مولا یہ کووڈ-19 دور ہو جائے, کربلا کھل جائے, روزے کھل جائے, آپ کے زائر پھر آپ کی قبروں پہ آ سکے. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بارہا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ, ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما لے. ہماری سب سے پہلی دعا خدا ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرمائے. پاک پروردگار کووڈ-19 کی وبا کو پوری دنیا سے دور کر دے, اس وبا سے آزاد کر دے ہم سب کو, اور جو اس وبا سے متاثر ہوئے ان کو صحت کلی عطا فرما.